اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں ارشاد ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مان چکے ہیں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مان چکے ہیں، اللہ کی غلامی کو تسلیم کر چکے ہیں، کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا ابھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے، اور گناہ جو کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں، ان کے دل پسیجتے، ان کے دل ڈرتے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے شریعت اتاری ہے، قرآن اتاری ہے، حدیثیں اتاری ہے، جو حق بات اتارتی ہے، اس کے لیے ان کے دل خوف کھاتے، جو چاہا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والا کون شخص ہے؟ فرمایا عمل، لیکن ہمارے عمل ہے جو مرنے کے بعد، حدیث جیسا کہ حدیث میں الکیس من دان نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ دوسری حدیث میں کہ یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ و مالہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عمل، اہل و عیال، اس کا مال، اس کا عمل۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس ہوتی ہیں، فیرجع اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست و احباب اور مال واپس آتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، اور عمل باقی رہتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، میرے بچے، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب، یہاں تک کہ دوستوں کے چکر میں، رشتہ داروں کے چکر میں، گھر والوں کے چکر میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوٹا سمجھ کر پامال کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھلا دیتا ہے۔ ایک مہمان آ جائے، ایک دنیا دار آ جائے، ان کو بڑا بتا کر، اگرچہ زبان سے نہیں کر رہا لیکن عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ ناراض ہو جائیں گے، میں اگر گیا تو میرا گراہک لوٹ جائے گا، یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، گویا کہ عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کون بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کام آنے والا کون ہے؟ عمل۔ لیکن ہم نے پورا زور، پوری طاقت، پوری قوت، پورا وقت، دن رات لگا دیا کس پر؟ مال، غریب ہو، امیر ہو، محلوں میں رہنے والا ہو، تجارت کرنے والا ہو، بزنس کرنے والا ہو، ٹھیلا چلانے والا ہو، ریڑھی والا ہو، سب مال، دولت، پیسہ۔ لیکن انسان کی تین بھائی، ایک پیسہ، ایک اہل و عیال، رشتہ دار، ایک عمل۔ تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں جب تک تو زندہ ہے ساتھ ہوں، مر جائے گا تو میں نہلا دوں گا، کفنا دوں گا، دھلا دوں گا، کفن پہنا دوں گا۔ یہ کفن تیرا نام، یہ جو کفن، جب تجھے یہ جو کپڑ جن کے لیے تو کما رہا ہے، جن کے لیے وقت لگا رہا ہے، جب تیری روح نکل جائے گی، جب روح نکل چکی ہوگی، بے حس ہو چکا ہوگا، جب تو چارپائی پر لگ چکا ہوگا، ایک آواز نہیں نکلے گی، تیرے رشتہ دار کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہ کپڑے جو آج تو چمک دمک کے لیے پہنتا ہے، غرور و تکبر کے لیے پہنتا ہے، اتارے جائیں گے، اگر نہیں اتریں گے قینچی چلائی جائے گی، قینچی سے پھاڑ دیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں روکے گا۔ تو بے حس ہو چکا ہوگا، کسی کا منہ کھلا کا کھلا ہے، کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہے، کسی کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو چکے ہیں، نہ مال کام آ رہا ہے، نہ دولت کام۔ ایک بھائی ہے، کہتا میں بیماری میں علاج کرا دوں گا، تھوڑا بہت خرچہ کرا دوں گا، اور جو نہلا دوں گا، کفن پہلا دوں گا، یہ قبرستان تک پہلا دوں گا۔ اور پہلا بھائی جو مال ہے، وہ تو کہتے جب تک زندہ ہے، تو ہاتھ پیر چل رہا ہے، تب تک تیرا ساتھ ہے، جیسے چارپائی پر لگا پھر تو پورے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، اب تو وارثوں کو ہو گیا، اولادوں کو ہو گیا، اب تیرا تو اس میں پورا تصرف بھی نہیں چلے گا، پورا حق نہیں چلے گا۔ جو مال پورا سب کچھ لگا رہا ہے تو مال کے لیے، اپنے رب کو بلا دیا تو نے مال کے لیے، وہ مال تیری صرف زندگی تک ہے۔ پوری انسانیت میں دیکھیں، اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے، کتنی بنائے؟ 18,000 مخلوقات۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے جتنی بنائی، کون کماتا ہے؟ کمائی کون کرتا ہے؟ بتائیں۔ بکری کماتی، گائے کماتی، بھینس کماتی، یہ چرند پرند کماتے ہیں؟ نہیں کماتے، صرف انسان کماتا ہے۔ اور سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ دن رات میں انسان۔
اللہ کی مخلوق کو ماتی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، حق کرنے لگو تو تمہیں اللہ ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کے وقت جب واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہیں سے بھی روزی پہنچا دیتا ہے۔ اب کوے کو دیکھے، ایک کوا کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب اس کی ماں دیکھتی ہے کہ یہ تو میں تو کالی ہوں، میرا تو رنگ بلیک ہے، یہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں ہے، لہذا چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اس گوشت کے لتڑے کو کھانے کے لیے کیڑے مکوڑے آتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے، انہی کیڑوں کو کھا کر غذا حاصل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اسے پالتا رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس پر جب پنکھ وغیرہ آ جاتے ہیں، اس پر کالا ہو جاتا ہے، اس کی ماں دوبارہ آتی دیکھتی ہے یہ تو میرا بچہ ہے۔ وہ پرندہ، وہ گوشت کا ٹکڑا، بے زبان جانور جو بول نہیں سکتا، جس کی ماں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، دودھ پہ جو حق ہوتا ہے اس وقت کوئی نہیں چھوڑتا، اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، اللہ رب العزت نے اسے پال کر دکھا دیا۔ تو مال کے چکر میں اس رب کو بھلا بیٹھا ہے جو سب کچھ اللہ ہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، زبردست قوت و طاقت والا ہے۔ وفی السماء رزقا، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ جس طریقے سے ہمارا خیال اور تصور اس طریقے سے ہو چکا ہے، جس طریقے سے ایک شخص ندی، نہر، ایک تالاب میں ہو، سورج یا چاند آسمان میں ہو، وہ یہ گمان کرے کہ عکس آتا ہے اس کا اس کی جو ہے عکس ہوتا ہے، وہ یہ شمار کرے کہ نہیں چاند تو تالاب میں چھلانگ لگا کے حاصل کر لیتا ہوں، تو بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ آسمان میں چاند ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارا رزق میرے پاس ہے، تم میری مانو گے میں دوں گا۔ لیکن مسلمانوں کی بات ہے، رزق تو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن حلال صحیح طریقے سے، جس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، برکت دے گا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دے گا، سنت کے طریقے پر دے گا، وہ اسے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا۔ تو فرمایا انسان پورا جان مال وقت کھپا دیتا ہے مال کے لیے، سب کچھ بھلا دیتا ہے مال کے لیے۔ یہ مال کہتا ہے میں زندگی تک ہوں جب تک تیرا ہاتھ پار چل رہا ہے، جب تو چارپائی میں لگ جائے گا میرا تیرا رشتہ ختم، میرا تیرا تعلق ختم، میرا تیرا کچھ لین دین نہیں ہے۔ اب جب تو چارپائی میں لگ چکا ہے، اب تیرا مال پہ کنٹرول بھی نہیں ہے، تیرا تسلط بھی نہیں ہے، تو وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے کسی کے لین دین کر رکھا ہے، کسی کو ادھار ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، جس پر تو اگر شہید بھی ہے تجھے جنت سے روک دیا جائے گا، اب تو قرضہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ مال ہے۔ دو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، قبرستان تک لے جائیں گے، نہلائیں گے، کفنائیں گے، دھلائیں گے، بس اعلان کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی اگر علم دار ہے، پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، کہ اگر بھیا کسی کا قرضہ ہو ہمارے میت پر تو آ کے لے لے، لیکن کون کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تیسری چیز جو کیا ہے؟ عمل ہے، اچھا یا برا، انسان کے ساتھ مرنے کے وقت، قبر میں، حشر میں، پلسرات میں، قیامت تک ساتھ رہے گا۔ تو ہم نے پورا زور، پوری طاقت، پوری قوت کس پر لگا دیا؟ مال پہ۔ مال پہ میرا نام ہو جائے، میرا نام اچھا ہو، چار لوگوں میرا نام ہو، دنیا میں نام ہو، میرا مکان اچھا ہو، میرا پہننا اچھا ہو، میرا اوڑھنا اچھا ہو۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے کیا بدل جاتا ہے؟ انسان کی روح نکل جاتی ہے، سب سے پہلے کیا بدلتا ہے؟ تیرا نام بھی نہیں لیا جائے گا، سب سے پہلے اللہ تیرا نام بدل دے گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مرحوم عبداللہ۔ تو اعلان کیا جا رہا ہے، اس مسجد سے اس مسجد سے فون کیا جا رہا ہے، بھیا ابا چلے گئے، بھیا چچا چلے گئے، بیٹا چلا گئے، فلانے چلا گئے، اب جو ہے بس نماز جنازے کی تیاری، نہلانے کی تیاری کی جا رہی۔ تیرے تو نہا نہیں سکتا، کپڑے نہیں پہن سکتا، تجھے نہلایا جا رہا ہے، غلاظت نکل رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، کہیں کسی کا بدن کالا پڑ رہا ہے، کہیں کسی کا عذاب اللہ ظاہر کر دیتا ہے، تو اس دنیا کے لیے تو نام کے لیے مر رہا ہے جو تیرا نام ہی بدل جانے والا ہے۔ پھر دوسری چیز جس کے لیے انسان پورا وقت سب کچھ لگاتا ہے، کس کے لیے؟ مکان کے لیے، گھر اچھا ہو، گاڑی ہو، بنگلے ہو، شہرت ختم، نام ختم، پھر تیرا مکان بدل دیا جائے گا۔ کون سا مکان ہوگا؟ قبرستان،
چلو بھائی انتقال ہو گئے نماز جنازہ پڑھ لیں، تھوڑا ایصال ثواب کر دیں، ٹائم نہیں ہے، تھوڑا رک جائیں، قبرستان میں ماموس کر لیں، سوال جواب ہو رہا ہے، رک جائے، مٹی ڈالا، چلو بزنس کام، ارے وقت نکال کے آیا تھا اب روک رہے ہیں، تھوڑی سی بیان کر دیا جائے، دعائیں لمبی کر دیا جائے، وقت لے دیا جائے، بڑا غصہ آتا ہے، چلا ٹائم نہیں ہے صاحب کو، چلا راستے میں گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، صبح ٹائم نہیں تھا، شام کے وقت سے دفنانے کے بعد پورا ٹائم قبرستان میں لگ رہا ہے۔ اب علماء کو ڈھونڈا جا رہا ہے کہ آئے بھائی تھوڑا پڑھ دے، ایصال ثواب کر دے، تجھے قرآن سے زندگی بھر تعلق نہیں تھا، کبھی کھولا نہیں تھا، مسجدوں میں آتا نہیں تھا، مرنے کے بعد تجھے زبردستی نماز پڑھا جائے، کبھی پردہ نہیں کیا تھا، تجھے پردہ بھی کرایا جائے گا، دوپٹہ اڑایا جائے گا، تیرے سینوں میں جو ہے کفن دفنایا جائے گا۔ عورت کے 5 کپڑے، مرد کے 3 کپڑے، کتنے کپڑے ہیں عورت کے؟ کفن سنت عورت کے تو 5، مرد کے کتنے ہیں؟ 3، بعض جگہ 5 کرتے ہیں، رومال بھی، ٹوپی بھی، پگڑی بھی، بھائی سنت کے خلاف ہے، 3 کپڑے، صرف 3 کپڑے، تیرا گھر بھی ختم، پورا طاق جان مان وقت سمجھایا جائے، کہا کرے صاحب چلتا ہی نہیں ہے تو کفریہ کلمہ کہتا ہے، میرے بنا کچھ ہوگا نہیں، جب تو مر جائے گا اللہ موت دے دے گا پھر کیسے چلے، پھر کون پالتا ہے؟ جب تو نہیں تھا تیرا نظام چل رہا تھا، گھر والے سب کچھ چل رہا تھا، دنیا میں آنے کا ایک وقت ہے، پہلے دادا ابا بیٹا پوتا، جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، کبھی باپ جا رہا ہے، کبھی بیٹا جا رہا ہے، کبھی پوتا پہلے دادا سے پہلے چلا گیا، دادا حیات ہے بیٹا جا چکا ہے، دادا حیات ہے بیٹا حیات ہے، پوتا جا چکا ہے، پوتی جا رہی ہے، وہاں کی تیاری کرو، روزانہ قبر پکارتی ہے، میں تنہائی کے گھر ہوں، روشنی لے کے آنا، اجالا لے کے آنا، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اپنا انتظام کر کے آنا، میں دبانے والی ہوں، چوڑائی کشادگی، مسجدوں کے گھر اللہ کے گھروں سے لے کے آنا، قرآن پاک سے لینا، حضور کی سنتوں کو عمل کر کے لے کے آنا، روز اعلان کرتی ہے کوئی طرح ہے اپنے رب کو منانے والا۔ ہم قبر میں کسی کو، اپنے جوان بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے کہیں بھی ادھر ادھر، گھر میں تنہا نہیں چھوڑتے، باپ کو نہیں چھوڑتے، بیٹی بیٹا کسی کو نہیں چھوڑتے، روح نکلی نام بدلا مکان بدلا، اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کے آ جا، کیا دنیا ہے، چند سالوں کی ہے، کسی سے پوچھا جائے تمہیں کتنے سال ہو گئے، آپ سے کسی 30 سال 20 سال 10 سال 40 سال 50 60 80 سال، زیادہ کتنے باقی ہیں کسی کے معلوم؟ سب سے پوچھا جائے آپ کی کتنے سال کے ہو چکے ہیں، سب بتا دیں گے، 20 30 10 40 50 60 70 80 90، اب کتنے سال باقی ہیں کوئی بتائے گا؟ جب پتہ نہیں تو پھر عقل مند شخص وہاں مرنے کے لیے تیاری کرے، قبر کے لیے تیاری کرے، کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، آنکھیں بند ہوئی سب رشتے بھول جائیں گے، تو ایک لفظ بولنا چاہے گا، کچھ وصیت کرنا چاہے گا، جن سے تو چاہتا ہے محبت کرتا تھا، کوئی کچھ کہنا چاہے، طاقت نہیں رہے گی، تیری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تو کھانا چاہے گا، بھوک کی شدت ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، جب بے نمازی مرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، بھوک کی حالت میں مرتا ہے، شدت کی بھوک ہوتی ہے، پوری دنیا کی غذائیں کھا لے بھوک نہیں مٹ سکتی، اور کیا مرتا ہے؟ پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاسا مرتا ہے، پورا سمندر کے پانی پی جائے پیاس کی شدت نہیں مٹ سکتی۔ اب تو ہونے چاہیے تھا سورہ یاسین پڑھتا، اور قرضے کی معافی ہوتی، اب کوئی دودھ پلا رہا ہے، کوئی آب زمزم لا رہا ہے، کوئی اب اسے کھلانے کا وقت نہیں، کھلانے کا وقت پہلے تھا جب چل رہا تھا، اب مرنے کے بعد جھٹ کرم کر رہا ہے، فضول رسمیں کر رہا ہے، قرضہ لے کے کر رہا ہے، اب تو تم جو ہے اس کے لیے ایصال ثواب کرو، قرضہ ادا کرو، اب مسجدوں میں کرو، غریبوں کو دے دو، لیکن نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اب قرضہ لے کے بیچارہ قرضہ کرے گا، اللہ کو یاد کر، اللہ کو دیکھو، رسول اللہ نے کیا کیا تھا، اللہ نے کیا فرمایا تھا۔ دوستوں، ہمیں مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی وہاں کی تیاری کرنا چاہیے۔ آج کا مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کے 10 بجے موت آئی تو اللہ کے یہاں جب حاضر ہوگا، کیا بن کے حاضر ہوگا؟ مجرم سزا کا مستحق ہوگا۔ مغرب کی نماز چھوڑی، مغرب کے عشاء کے بیچ میں اگر انتقال ہو رہا ہے، موت آ رہی، مجرم بن کے حاضر ہوگا۔ عشاء کی نماز چھوڑا، عشاء کے بعد موت آ رہی، فجر سے پہلے اللہ کے پیشی ہوگی، مجرم ہوگا، مجرم۔ یہ فرشتے بیٹھے ہیں، ان کی چینجنگ ہوتی ہے، ڈیوٹی بدلتی ہے، ایک عصر میں آتے ہیں، عصر والے فجر میں جاتے ہیں، فجر والے عصر میں جاتے ہیں۔ جب عصر فجر میں آئے،
اب فجر والے عصر میں جائیں گے، اللہ پوچھیں گے، جانتا ہے اللہ، پھر پوچھیں گے میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ بنگو ساگر کی فلاں کا بیٹا فلاں، جس کا گھر فلاں جگہ سرورہ میں، میلان میں، فلاں جگہ نئی بستی میں ہے، وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا میرے حکم کے مطابق عمل کر رہا تھا یا میرے حکم سے خلاف ورزی کر رہا تھا، بغاوت کر رہا تھا، شیطان کے عمل کو پورا کر رہا تھا؟ کہ اللہ وہ تو تیرے مسجد میں اذان ہوئی تھی، تیرے مؤذن نے پکارا تھا، نماز کے لیے آیا تھا، اللہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے جنتی کو لسٹ میں داخل کرو۔ ایک دوسرا بندہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تیرے حکم کو، تیرے نماز کو، تیرے سب سے محبوب فریضے کو چھوڑ کے دکان چلا رہا، وہ گالی دے رہا تھا، وہ ایک شراب پی رہا تھا، ایک جوا کھیل رہا تھا، ایک کھلا رہا تھا، اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں بیٹھا تھا۔ الراشی والمرتشی فی النار، سود لینے والا، سود دینے والا، دونوں جہنم۔ جوا کھیلنے والا، کھلانے والا، جب جوا کھیلے گا کچھ پیسہ آئے گا، پھینک تھوڑی دے گا، نالی میں تھوڑی بہا دے گا، بھکاری کو تھوڑی دے دے گا، بھکاری کو دے گا تب بھی گنہ گا، اسے خود بھی کھائے گا، اولاد کو کھلائے گا، حرام کھایا، حرام کھلایا، حرام خون سے پرورش پایا، حرام خون سے پرورش کیا اپنے بچوں کی، تو پھر اولادیں کیا ہوں گی؟ جب تو مر کے چلا جائے گا، ایک ایک رکعت کے لیے محتاج ہوگا، ایک ایک فرائض کے لیے چیخ رہا ہوگا، ایک سبحان اللہ کے لیے محتاج ہوگا، یہ تیری اولادیں جوا کھیل کھیل کے تجھے عذاب میں اور دوگنا عذاب کر رہے ہیں، اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے ہوں، کیونکہ جب تو عمل خود کر سکتا تھا اس وقت تو نے نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو توڑتا رہا، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتا رہا، خود بھی گناہوں میں مبتلا رہا اور دوسروں کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہا۔ ہو گئے ٹائم۔ اس لیے دوستو ہمارے پاس وقت ہے، کہیں موت آ جائے پھر ہم پچھتاوے کریں، اس لیے جنہوں نے نمازیں چھوڑی نمازوں کی پابندی کرے، جنہوں نے زکاتیں نہیں دی زکات دے، جن پر حج فرض ہو چکا ہے حج ادا کرے، اللہ کا اہم فریضہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ بنگو ساگر میں تو کوئی حج نہیں جا رہا، گاؤں سے لوگ حج جا رہے ہیں، کیا اتنا کوئی نہیں ہے کسی کا حج فرض ہو؟ اتنا پیسہ ہے کسی کے پاس کہ گھر والے کھا سکتے ہیں، حج جا سکتا ہے، وہاں رہ سکتا ہے، تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ، حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر حج فرض ہے، حج نہیں کر سکتا، مجھے پرواہ نہیں، وہ یہودیوں کے مسے، نصرانیوں کے مرے اور مرے گئے ایسے ہی۔ اتنا بڑا فریضہ اللہ کے یہاں بخشش ہوتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، اس فریضے کو چھوڑ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے بیٹی کی شادی کر دوں، ایک مکان بنا لوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب مروں گا۔ کسی کو بھروسہ ہے تو جوانی میں حج کرنا چاہیے، جب اللہ نے تجھے سب کچھ دے رکھا ہے کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے شاید کوئی نہیں جا رہا، تو اگلے سال آئندہ سال کے لیے ارادے کرے، پاسپورٹ بنائے، اللہ سے ارادے کرتے سب اللہ آسان کرتا ہے۔ ماں باپ کو کرانا ضروری نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے، ملکیت کے مالک ہے، انہیں ہی کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ماں باپ صاحب نصاب ہیں ضروری تو بھی کرائیں، لیکن اپنے آپ کو خود کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔